نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس کے کرم توفیق و عنایت سے ہمیں ماہ مبارک کی عظیم سعادتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں اور جہنم سے آزادی اور نجات کے ایک عظیم ترین موقع کے لیے اللہ پاک نے اپنا متبرک و مقدس و محترم و معزز ماہ رمضان مبارک عطا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں روزوں کے پروسیجر سے، اس پروسیس سے، اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے تقویٰ ملے گا، پرہیزگاری عطا ہوگی، صبر اور رضا کی منزلیں طے ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ماہ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابتدائی اسلام سے پہلے روزے عشاء سے لے کر آئندہ رات آنے تک طویل روزہ رکھا جاتا تھا، پھر اللہ نے اپنی رحمت و کرم نوازی فرمائی کہ اپنے حبیب کی امت کے لیے اس کو مختصر فرما دیا گیا کہ سحری صبح نماز فجر، اذان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا ٹائم۔ ناظرین محترم، روزے کی حقیقت یہ ہے کہ نفس کو روکنا۔ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ ہم جتنی بھی دوسری عبادات کو دیکھتے ہیں جن میں کلمہ شہادت کے بعد، جو کہ ہمارے اسلام کا بنیادی اور پہلا رکن ہے، اس کے بعد صلاۃ ہے یعنی نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد روزہ ہے، پھر حج ہے۔ روزے کے علاوہ 4 جو بنیادی ارکان ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ما سوا روزے کے کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، ما سوا روزے کے، جس سے پتہ چلا کہ روزے کی فضیلت، اس کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک کس قدر اہم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، احتساب کرتے ہوئے جس نے روزے رکھے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت پہ 5 خصوصی انعامات فرمائے
ماہ رمضان مبارک کے ربط سے، وسیلے سے سب سے پہلے یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک و عنبر و کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاک اور خوشبودار ہے۔ پھر دوسری فضیلت یہ فرمائی کہ ایک روزہ دار جب صبح سحری کھاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، خصوصی حضور نے تاکید فرمائی۔ پھر افطاری تک فرشتے اس روزہ دار کے لیے سارا دن سحری تا افطاری بخشش و مغفرت کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا طلب کرتے ہیں اس روزہ دار کے لیے۔ پھر تیسری فضیلت یہ کہ متکبر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ 5 فضیلتیں ہیں جو پہلی امتوں کے اوپر اللہ نے کرم نوازی نہیں فرمائی تھی۔ یہ حضور کی ہم امتی ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا خصوصی انعام و کرم ہے یہ۔ پھر چوتھی فضیلت یہ کہ اللہ رب العزت روزانہ جنت کو آراستہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو روزہ دار ہیں، جو مشقت اور محنت اور اپنے نفس کے محاسبے کے اوپر صبر کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے کھانا پینا یہ بھی چھوڑتے ہیں، اپنے پیٹ کو، اپنے جگر کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو میری رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ امور جو ان حواس خمسہ سے کرنے کی ممانعت ہے، آنکھوں کا محل دیکھنا، وہ کچھ دیکھا جائے، بدرجہ اولا روزے کی حالت میں کہ یہ نظر شہوت کا مرکز ہے، اس کو روکنا ہے نظر شہوت سے، زبان کو روکنا ہے جھوٹ سے، غیبت اور چغلی سے، کانوں کو، کانوں کی سماعت کو روکنا ہے اللہ کی رضا کے لیے ایسے وہ کلام جو غیر شرعی ہیں، اور ہاتھوں کو اور پاؤں کو خیر الامور کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور پھر 5ویں فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ آخری دن اپنے سچے روزہ داروں کا مشاہدہ فرما کر، جو کہ روزانہ اللہ پاک کی رحمتیں ہمیں یہ آواز دے رہی ہوتی ہیں، ہم اس پہ پورے صدق دل سے عمل کریں گے تو آخری دن جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس کو میرے حوض سے، حوض کوثر سے ایسا جام اور ایسا مشروب پلایا جائے گا جس کا ذکر اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید میں ہے، پھر اس کو پینے کے بعد اس کو وہ پیاس نہیں رہے گی۔